بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں کاربٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان دھرنے کی کال دیں گے یا نہیں دیں گے، کیا ہوگا؟ آج اس کا آخری دن ہے جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا، اس پر بات کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو جائیں گے، کنفرم پکی کچور خبر ہے سر میرے پاس، اور وہ کیسے گرفتار ہوں گے اور یہ بات کہاں سے میرے پاس آئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ چلیں کوئی بات نہیں، ذرائع نہیں دسی دے، میں اس دفعہ تمہیں ذرائع بھی دس دیا گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج 25 مئی کو جو دھرنا یا لانگ مارچ یا جو بھی انہوں نے اپنی طرف سے ایک انقلاب تھا، انورٹڈ کاماز میں لے لیں، وہ پیک کر کے گھر لے گئے تھے انقلاب، یعنی کے پی کے چلے گئے تھے، وہاں پر جا کے وہ بیٹھ گئے ہیں ڈر کے۔ اچھا اب انہوں نے اس خطاب میں یہ کہا تھا صبح 11:30 بجے کے قریب، انہوں نے کہا جناب ابھی ہم گھر جا رہے ہیں، 6 دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس، اداروں کے پاس بھی 6 دن ہے، ہمارے پاس بھی 6 دن ہے، اور حکومت کے پاس بھی 6 دن ہے۔ انہوں نے 6 دن ہے یہ فیصلہ کر لو، آپ نے یہ انتخابات کی تاریخ دینی ہے کہ نہیں دینی۔ اگر آپ نے نہیں دینی تو پھر میں آؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں پروٹیکشن دے، اگر وہ ہمیں کہتی ہے کہ جناب پروٹیکشن ہے آ جاؤ تو میں 20 لاکھ بندے لے کے آؤں گا۔ جناب 20 لاکھ بندے تو بھائی انج کہن دا منہ جو 20 لاکھ 30 لاکھ وہ بندیاں دی گل ہے بابو جی، روپیاں دی گل نہیں اے ٹی ایم چ کڑا لیا ہوگا کسی دی، وہ بھی کسی دی اپنے جو نہیں، اپنے جو تو سرکار آنا ہی ہوتا ہے نا، جان والا سین تے خاص اندر رکھی کوئی نہیں ہے، تو وہ جو ہیں اپنا 20 لاکھ بندے لے آؤں گا۔ اگر پروٹیکشن نہ دی، اگر سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت نہ دی تو پھر ہم اور تیاری کریں گے، اور طریقے سے آئیں گے۔ اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وچوں وچ جڑا انہوں نے یہ بھی مشورے دیتے جا رہے ہیں کہ جناب استعفے نہ دیو، یہ ان کی پارٹی نے بھی کہا ہے، اور یہ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بابو جی اپنے استعفے واپس لے لو۔ پرویز الہی صاحب نے یہ مشورہ جو دیا ہے ان کو، وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک یعنی ٹی وی چینلز کو خود وہ اصل میں خبر بریک کی ہے انہوں نے۔ میں آپ سے عرض کروں، شاہ محمود قریشی صاحب نے ملاقات کی تھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی جو اندرونی کہانی تھی نا، یہ پرویز الہی کے جو رپورٹر ہیں نا، دیکھیں یہ ایک میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے رپورٹر، اپنے اپنے یوٹیوبر، اپنے اپنے جو ہے نا وہ صحافی رکھے ہوئے ہیں۔ میں یقین کیجئے کہ انڈیپینڈنس آف جرنلزم جو ہے یا صحافت کی جو ایک آزادی اور خود مختاری ہے، ہم نے اس دور میں اس جرنلزم کے اندر آئے تھے جب اس بات کا بہت زوم ہوتا تھا کہ جرنلزم جو ہے مکمل آزاد ہے۔ میں ابھی بھی ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، بہت معروف آدمی ہیں، بڑے ٹی وی پر آنے والے آدمی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے سروے بڑے زبردست جانتے ہیں۔ وہ اس بات پر صرف اپنی آرگنائزیشن کو چھوڑنے کا تقریباً فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ جب وہ چھوڑ دیں گے تو پھر مطلب ساروں کو پتہ لگ جائے گا کہ صرف اس لیے وہ اس بات پر اپنا دے رہے ہیں، استعفیٰ دینے کے سوچ رہے ہیں کہ کہیں مجھ پر آرگنائزیشن جو میرے موقف کے خلاف جانے کی بات کر رہی کہ جی آپ کا موقف یہ ہے، ٹھڈ چ رکھو، اسکرین پہ نہیں لانا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں میرے آزادی اظہار پر قدغن ہے، اور میں پیسوں کی خاطر یا نوکری کی خاطر یہ کام نہیں کروں گا۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، اور یہ جو شخصیت ہے یہ میرے سیاسی سوچ یا میرے نظریے سے بالکل مختلف سوچ رکھنے والے آدمی ہیں۔ مطلب ان کی جو ہے اپنی آزادی اظہار کے اوپر سٹینڈ جو ہے اس کی میں قدر کرتا ہوں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بھائی جی اپنے رکھے ہیں، پیپلز پارٹی نے اپنے رکھے، نون لیگ نے اپنے رکھے ہیں، کاف لیگ نے بھی اپنے رکھے۔ کاف لیگ نے تو خیر بڑی دیر سے اپنے رکھے ہوئے ہیں، 2001 سے انہوں نے اپنے لوگ جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، اور پیٹنٹ پکے کچور قسم کے لوگ ہیں، وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ۔ وہ رپورٹر ہیں، پھر وہ ایڈیٹر بھی بنے ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی والے، پیپلز پارٹی سے میں سب سے زیادہ ماٹھی ہے معذرت کے ساتھ، یہ سب سے زیادہ ماٹھی اگر کوئی جماعت ہے نا میڈیا کے حوالے سے تو وہ پیپلز پارٹی، وہ میڈیا مینجمنٹ پر سرے سے یقین ہی نہیں رکھتی۔ نون لیگ کے اپنے ہیں، اور ان کو ہم ایک دور میں ایم ٹی آرز کہا کرتے تھے، ماڈل ٹاؤن رپورٹرز کہا کرتے تھے۔ یہ میں آپ کو 90s کی بات بتا رہا ہوں، تب بھی انہوں نے اپنے اپنے بندے رکھے ہوئے تھے۔ یہ تحریک انصاف نے اپنے رکھے، ان کے خیر جتنے ہیں وہ تو اب سب کو پتہ ہے، سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ نام میں کسی کا صرف اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ میرے سارے بھائی جان پیٹی بھرا ہیں، سچی جڑی گل ہے، وہ بھی قلم مزدور ہیں، اپنی روٹی روزی کماتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کا نام لوں۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خبر آج 4-5 ٹی وی چینلز کے اوپر لاہور سے بریک ہوئی، بلکہ بریک کروائی گئی۔
ٹکر ایک بندے نے بنائے, مجھے پوری رپورٹ ہے, پکیاں کچور رپورٹاں نے, ٹکر جہاں بنے وہ بھی مجھے پتا ہے, اور پھر وہ سب 4-5 رپورٹر نے ایک باری بریک کی تھی کہ جناب پرویز لائی نے مشورہ دے دیا کہ آپ اسمبلی میں واپس آ جائیں. اچھا یہ جو ہے نا اپنا عمران خان صاحب, یہ بڑے کاریگر آدمی ہیں اس حوالے سے کہ انہیں واپسی کا راستہ چاہیے, اور واپسی کے لیے وہ اب شاہ محمود قریشی کو بھیجا ہے, پرویز لائی نے کہو کہ استعفے بیان بعد جاری کر دینا تاکہ ایسی مشورہ اتحاد عمران خان نے مان لیتا. کوئی فیس سیونگ ایکچولی وہ چاہ رہے ہیں, لیکن پرویز الہی صاحب ادروائز بھی میں سمجھتا ہوں کہ استعفے دینے پر یقین نہیں رکھتے. ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ استعفے دے کے آپ گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے. یہ ایک پرانے سیاسی کھلاڑی کی سوچ ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ درست سوچ ہے. عمران خان صاحب اس سوچ سے جو ہے نا اپنے آپ کو اب ذرا تھوڑا جا ہوتا ہے نا, نہیں وہلا میں نہیں, پھر آگے تو نہیں کراں گا, ایسا نہ کر, اس طرح کی حرکتیں کرے بچوں جیسی. واپس آپ نے جانا ہی جانا ہے. اگر آپ واپس نہیں جائیں گے تو آپ باہر آپ کا کوئی مطلب ٹھکانہ نہیں ہے سر. پنجاب کے اندر عوام آپ کے ساتھ نہیں نکلے. ایک یاسمین راشد صاحبہ, وہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں اور حمزہ صاحب ہیں, ان کا جو ایک وومن کارڈ کے ساتھ ایک محبت ہے, اس کی وجہ سے وہ خاتون جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئی, ورنہ 3 MP کے تحت پائن گرفتاری کو بھی کسی دی بھی ہو سکتی سی نا, تو پکڑ لیتے. شفقت محمود صاحب بیمار ہو گئے جناب, پی گئے گھر کے, ہائے میرے ٹھڈی پیڑ ہو گئی. اسی طرح اور بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ٹھڈا ہی پیڑ نکل آئی اور وہ گھروں نہیں نکلے. ایک شخصیت محمود الرشید صاحب ہیں, ان کے بارے میں تو وہ ایک ہیں ہمارے دوست شہزاد بٹ صاحب, انہوں نے کہا جو انہوں نے ترلے پا کے سفارش کرا کے گرفتاری دیتی کہ یار مینو پھڑ لو, سویرے نکلنا پے گا, گرمی بڑی ہے تو میں اس جگہ تے ہاں تے آجو مینو پھڑ لو. یہ صورتحال جو ہے ان کی پنجاب کے اندر ہے سر. وہ ایک عثمان ڈار صاحب ہیں جو سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ جو جعلی سنی دیول مطلب پٹی بن کے پھرتے ہیں نا وہ والے, وہ جعلی سنی دیول صاحب جو ہیں ان کے ٹوٹل 37 بندے نکلے سر سیالکوٹ میں سے, اور وہ 35 گرفتار ہو گئے تھے, 2 جنے دوڑ لا گئے سن, ٹھیک ہے. اور جو گرفتار ہوئے تھے انہوں نے آپ فون کرے دسیا سی پولیس کو کہ اسی ایتھے کر کے آنا ہے سر, انج کر کے پھڑ لینا. یہ بھی طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا تھا. تو پنجاب سے وہ مکمل طور پہ ان کو مایوسی ہوئی ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خود ایک فوٹیج بنائی تھی اپنی سیلفی, وہ جیسے ہوتا ہے نا یہ میں ہوں, یہ میری گاڑی ہے اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے. تو وہ فواد چودھری صاحب دی اندھی فوٹیج سی کہ یہ میں ہوں, یہ ہماری جلوس ہے اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے. تو پیچھے بندہ کوئی نہیں سی سر, 12-13 بندے سن ٹوٹل. وہ کہہ رہے تھے کہ سینکڑوں گاڑیاں رکی ہوئی, پتہ نہیں کتنے سن, وہ اس فوٹیج میں تو کم از کم نظر نہیں آ رہی تھی. فواد چودھری صاحب پر بھی بڑے شدید اعتراض پارٹی میں ہوئے ہیں کہ یار انہیں 3.5 سال 4 سال بہت زیادہ یہ فرنٹ پہ رہے ہیں تو بندے انہیں کو نکلے کوئی نہیں. فیصل آباد میں سے بڑی مایوس کن صورتحال فاروق حبیب صاحب کی, کوئی بندہ نہیں نکال سکے. اسی طرح وہ جو اسلام آباد ہے وہاں سے ممی ڈیڈی پرچے نکلے رات کو, جس وقت ان کو یقین ہو گیا کہ جناب ہوں کوئی نہیں, کوئی رولا رپا نہیں گا اور سب اچھے دی آواز ہے. تو وہ شام کو آئے, ظاہر ہے وہ شام کو جب تک آئے اس وقت تک جو پہلے سے لوگ وہاں پر لا کے بٹھائے گئے تھے KPK سے, وہ سر وہ اگل آ چکے سر اور حالات کافی خراب تھے. آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی کہ بہت ساری ایسی خواتین جو ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے, جو ایک خاتون ہوتی ہے محنت کا, اس کے چہرے پر جو پسینہ ہوتا ہے سر, اس کے چہرے پر جو جھریاں ہوتی ہیں, اس کے چہرے پر جو رانائی ہوتی ہے وہ محنت کی ہوتی ہے. یہ جو ممی ڈیڈی خواتین ہوتی ہیں ان کے چہرے کے اوپر جو رونق ہوتی ہے, جو خوبصورتی ہوتی ہے سر, وہ ہوتی ہے راجہ خان دی مستی دی, میک اپ دی. تو وہ دونوں میں بڑا فرق نظر آ جاتا ہے. طریقے انصاف کے اندر آپ کو کوئی ایک خاتون میرا نہیں خیال ایسی ملے گی جو محنت کا اس گھر سے تعلق رکھتی ہوگی, جو ورکنگ لیڈی ہوگی غریب گھر کی. میں امیر گھروں کی ورکنگ لیڈیز کی بات نہیں کر رہا. اسی طرح جو لوگ جیو کے باہر کھڑے ہو کر یہ فخر سے بتا رہے تھے, جیو کی رپورٹر کو بتا رہے تھے کہ جیو کے دفتر کو جڑی شیشے توڑے نا یہ ایسی توڑے نے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو کچھ ہوا ہے اس میں 70% ہمارا ہاتھ ہے. ان لوگوں کی آپ وہ ظاہر ہے کہ پٹھان لہجہ تھا ان کا, تو یقینی طور پر پٹھان ہوں گے. وہ ان کے چہروں پر دیکھ لیں, آپ کو کسی قسم کی غربت, محنت, تنگ دستی اس طرح کی کوئی شاید نظر نہیں آئے گی. یہ آپ کو البتہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, JUIF, MQM, ANP,
ایسی پارٹیز کے لوگوں میں لوگ جو ہیں نا ان میں یہ چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی. خیر بات دوسری طرف نکل گئی ہے. میں یہ ایکچولی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے خبر جو ہے نا اپنی خود ہی بریک کروائی ہے اور عمران خان جو ہے نا پوری اس سازش میں شریک ہیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرف چلی جائیں کہ جناب پرویز الہی صاحب ہمارے لائی ہیں, انہوں نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں تو چلو پھر میں نہیں دیندا سی, پھر میں واپس جانا. لیکن اگوں ہاتھ جڑا ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ جناب وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب فواد چودھری نے تو فلور آف دی ہاؤس یہ کہا تھا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں, تو انہوں نے تو بلان دی لوڑ کوئی نہیں, انہوں نے تو استعفیٰ قبول ہی سمجھو. اس کے بعد فواد چودھری کا بیان آیا کل, انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ آپ سے عرض کروں کہ ایسا کوئی آپشن زیر غور نہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں, کیونکہ فواد چودھری کا استعفیٰ قبول ہویا پیا نا, تو جی وہ اسمبلی کا بوا نہیں کھلا تو پھر وہ کہتا ہے کہ باقی والے بھی نہ ہوئے. وہ اس چکر میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کروانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں سیاستدان, جو لوگ ان کو معصوم سمجھتے ہیں وہ خود بڑے معصوم ہیں. اچھا, اب میں نے جو آپ سے یہ بات کی ہے نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کب تک وہ پشاور میں بیٹھے رہیں گے. یہ ان کی پارٹی کے اندر سے آوازیں ہیں, یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ذرائع سے, یہ ان کی تحریک انصاف کے اندر سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ کب تک سر ڈر کے بیٹھے رہیں گے جی پشاور کے اندر. کیا وہ پشاور ساری زندگی پشاور میں رہیں گے؟ کیونکہ اس حکومت کا تو جو حالات نظر آ رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ واٹس ایپ نمبر دوبارہ کھولیں گے. جن واٹس ایپ نمبرز کے چکر میں خان صاحب جو ہیں وہ گھر سے نکلے تھے وہ تو بند مل رہے ہیں, اور وہ ان بلاک جو خان صاحب نے کیے ہوئے ہیں ادھر ان کال ہی کوئی نہیں آ رہی, من لگتا دوجے نے بلاک کرتے ہیں, تو وہ کب تک وہاں بیٹھے رہیں گے. پھر ایک بات اور ہے اور وہ پارٹی کے اندر ہو رہی ہے, اور یہ بات جو وہ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایم آر ڈی کی موومنٹ میں بھی بڑے سرگرم رہے ہیں. میں ایک دو لوگوں کو ان میں سے جانتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یار جب ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی تو ظاہر ہے کہ جنرل زیادہ ماشاء اللہ سی سر, انتہائی سخت خوفناک قسم کا ماشاء اللہ تھا. ایسے ایسے اس دور میں مظالم ہوئے ہیں کہ خاندان جو ہے نا برباد ہو کے رہ گئے. مگر پھر بھی اس دور میں لوگوں نے تحریک چلائی, بہت زیادہ تحریک چلی. 45,000 کوڑا جو ہے وہ پنجاب کے جو پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے لوگ تھے انہوں نے کھایا. اکثریت اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی تھی, لیکن اس میں جے یو ایف کے لوگ بھی شامل تھے, تحریک استقلال کے لوگ بھی شامل تھے. تو یہ یعنی ایم آر ڈی جو ہے وہ کافی ساری جماعتوں کا ایک مجموعہ تھا. یہ جو تحریک ہے اس کے دوران جب دیکھا گیا کہ جناب ہن جلسے جلوس مظاہرے جو ہیں وہ حکومت اس کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی اور ہمیں جو ہے وہ گرفتاریوں کا خدشہ ہوتا ہے, تو انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے خود احتجاجاً گرفتاریوں دینے کا اعلان کر دیا. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, میں 7ویں 8ویں کلاس میں شاید پڑھتا تھا, یہ اس دور کی بات ہے کہ بھاٹی چوک میں گرفتاری دینے کا اعلان کیا جاتا تھا کہ آج فلاں بندہ جو ہے وہ بھاٹی چوک میں گرفتاری دے گا. پولیس وہاں پہنچ جاتی تھی, وہ بندہ کسی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے, کسی رکشے چلوک کے, کسی ٹانگے پیچھے بیٹھ کے آتا تھا, نعرے مارتا ہوا وہ جمہوریت کی اور آئین کی بحالی کی یا بھٹو صاحب کے نعرے مارتا ہوا آتا تھا. پولیس ان کو گرفتار کر لیتی تھی, وہاں پہ فوٹوگرافر موجود ہوتے تھے, وہ تصویریں لاندے تھے, بندہ چلا جاتا سی. کوئی اس طرح بھی تحریک چلائی جا سکتی, ضروری تو نہیں نا کہ لانگ مارچ ہی کیتا جائے, جدو نکلو تو لانگ مارچ, دھرنا, ڈانس پارٹی یہی کرنا ہے. تو وہ بات ان کی پارٹی کے اندر بھی یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان جڑی سب تو اخیرلی گل ہوندی ہے وہ سب تو پہلے کر دیتا, یعنی لانگ مارچ جو دھرنا جو ہوتا ہے وہ سب سے اینڈ والا آپشن ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہ بچے, آپ کے لیگل آپشنز نہ رہیں, آپ کے کانسٹیٹیوشنل آپشنز نہ رہیں, جب آپ کو سا لین دا جڑا نا راہ نہ دتا جاوے, اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اچھا پھر ہوں میں تیرے سامنے کھلو کے خودکشی کراں گا. دھرنا دے پائے نا اس نے کہتا گل ہوندی ہے نا کہ آپ خودکشی کرنے پر آ گئے کہ دیکھی جائے گی پھر, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو پہلے اخیرلی گل پہلے کر لینا, اس لیے پھنس جاتے ہیں. یہ وہ گفتگو ہے جو ان کی پارٹی کے اندر ہو رہی ہے. اچھا, اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو میں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ عمران خان جو ہیں وہ گرفتار ہو جائیں گے, تو میں اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ بات بڑے مطلب ایک انٹرویو میں کی ہے, ندیم ملک صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب دہشت گردی کے مقدمات درج ہیں عمران خان کے اوپر بھی اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے اوپر بھی. جیسے ہی یہ کسی فیڈرل ایریا میں آئیں گے, وفاقی حکومت کے زیر کنٹرول کسی ایریا میں آئیں گے, ہم ان کو گرفتار کر لیں گے. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کال ریکارڈنگ موجود ہے جس میں باقاعدہ طور پر
یہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب اور ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ ہدایات دی ہوئی ہیں کہ آپ اسلحے کے ساتھ آئیں اور فلاں جگہ پہ آپ نے یہ کرنا ہے، فلاں جگہ پہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس شواہد موجود ہیں جس میں یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ ہوا ہے، اور یہ گلگت بلتستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی تو فوٹیجز موجود ہیں نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم ان دونوں کو گرفتار کر لیں گے اور ان کے بچنے کا بھی چانس جو ہے وہ کوئی نہیں رہے گا۔ جہاں تک ہے محمود خان صاحب کی بات، تو انہوں نے خود تو ظاہر ہے کوئی ایسا کام نہیں کیا، انہوں نے ایک بیان ہی دیا نا کہ میں فورس لے کے آؤں گا، تو وہ کہتے ہیں اس پر بھی وفاقی حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے اور کمیٹی جو ہے وہ اس بات کا جائزہ لے گی اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اور میں آپ سے عرض کروں سب سے مشکل جو ہے نا وہ سی ایم جو کے پی کے ہیں ان کے خلاف کارروائی سب سے زیادہ مشکل ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پارٹی کے ایک چیئرمین ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اس ملک کی سابق وزیر اعظم پھائے لگے نا بہو جی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے زیادہ مقبول جو ہے وہ لیڈر وہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ مطلب میری زندگی سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب بڑے مقبول تھے، ان کے نام پہ آج بھی ووٹ پڑتا ہے، نواز شریف صاحب بڑے مقبول ہیں، لیکن بے نظیر سے زیادہ مقبول شخصیت عوامی سطح کے اوپر میں نے نہیں دیکھی۔ ان کو سر پنڈی چوک میں رکھ کے گولی مار کے مار دی گئی سر، ٹھیک ہے، کی ہو گیا؟ نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے الیکٹڈ وزیر اعظم سر، جیل چلے گئے 2 وری، کی ہو گیا سر؟ کچھ نہیں ہوا، کوئی آسمان نہیں گرا۔ تو عمران خان پھڑیا گیا تے کیڑا کوئی آسمان ٹوٹ پے گا سر، کیڑا کو تو اگ ورسنی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو طریقے جو ہے حکومت ہے وہ اس بات پر فلی کنونسڈ ہے کہ عمران خان کو ہم نے گرفتار کر لینا ہے جیسے ہی وہ کسی ایسے ایریے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ مقدمات درج ہیں، کیا عمران خان صاحب ساری زندگی وہاں پر پشاور میں بیٹھے رہیں گے؟ وہ منتقل ہو گئے ہیں سر، یعنی بیگم سمیت وہاں پر منتقل ہو گئے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ رہائش اختیار کر لی سر انہوں نے۔ اب وہاں پر وہ بلاتے ہیں اپنے یوٹیوبرز کو، وہاں پر بلاتے ہیں اپنے صحافیوں کو، وہاں پر بلاتے ہیں اپنے وکلا کو، سارے جو بھی نیڑے تیڑے علاقے پہنتے، پنجاب ہو گئے یا اسلام آباد ہو گیا، وہاں پر وہ خطاب کرتے ہیں، وہاں سے وہ باہر نہیں آ رہے، پناہ گزین ہو گئے ہیں وہاں پر۔ کیا اس طرح سے یہ موومنٹ چلا سکیں گے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو اجازت دے گی نہیں دے گی مجھے نہیں پتہ، لیکن اگر نہ دی تو پھر کیا عمران خان جو اتنے ڈرپوک ہیں کہ 2 مقدمات درج ہوئے نے بہو جی تو جا کے وہ پناہ گزین ہو گیا، کیا وہ پھر یہ رسک لے سکیں گے کہ وہ وہاں سے نکلیں اور آ کر اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں؟ میرا نہیں خیال ایسا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے، آج آخری دن ہے ان کے اعلان کی، جو انہوں نے آگے کرنا ہے کہ جناب میں کس تاریخ کو نکلوں گا۔ پرویز لائی صاحب نے ترلا پا لیا کہ خان صاحب یہ تاریخ نہ دینا، مہینہ کر لو، جون کی گرمی بڑی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سر بہانے کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے۔ میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ عمران خان ابھی نہ لانگ مارچ کی کال دیں گے، نہ ابھی وہ دھرنے کی کال دیں گے، اور نہ ہی ابھی وہ استعفے والے جو معاملات ہیں اسے آگے پیچھے ہوں گے۔ ابھی وہ فی الحال ہی کہیں گے کہ استعفے جو بلا رہے ہیں وہ بالکل نہ جائیں۔ اچھا، جب وہ نہیں جائیں گے کنفرم کرنے کے لیے اسپیکر کے پاس کہ ہم نے استعفے دیے یا نہیں دیے، تو معاملہ ہوا سے لٹکا رہے گا نا، اسپیکر ان کے استعفے قبول نہیں کر سکے گا اور وہ لٹکا رہے گا۔ اور حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ انہوں لٹکا کے رکھو سر، انہوں تسی نہروں پار نہ ہون دیو، نہ نہر دے وچ ڈبن دیو، نہ نہر کراس کرن دیو، ان وچکار لٹکائی رکھو، ہاتھ پیر ماردا رہے، ذرا ہفے تے صحیح، انہوں ساہ تے چڑھے۔ یہ حکومت کی پالیسی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب آج کو اعلان کریں گے، لیکن اگر وہ اعلان کریں گے تو اپنے لیے مزید ایک اور بڑا گڑھا کھودیں گے۔ انہوں نے کہا تھا میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں، وہ سپریم کورٹ نہیں گئے، بدھ ہو گئی آج، ابھی تک تو وہ سپریم کورٹ، جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں ابھی تک تو وہ سپریم کورٹ میں نہیں گئے۔ اگر وہ سپریم کورٹ جائیں گے تو سپریم کورٹ اس پر کوئی ڈائریکشن دے گی، لیکن چونکہ وہ لاڈلے ہیں، وہ سمجھتے کہ جناب میں ہر شے میری ڈیمانڈ دے اتنے پہنچ جانی چاہیے، تو سر ہوں وہ والا کام نہیں ہے۔ وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب اب نہیں ہے سر، جو 300 کنال کے بنی گالہ کے گھر کو جائز قرار دے دیں، جو آپ کو صادق و امین قرار دے دیں، سرٹیفکیٹ دے دیں، جو آپ کی ہر خواہش کو ایسے کر کے پورا کر دیں، سر اب وہ والے چیف جسٹس صاحب موجود نہیں ہیں، نہ ہی وہ والی جو آپ کو لاڈ سے پیار سے پال پوس کے بڑا کر کے پڑھا لکھا کے 3 واری لاڑا پڑھا کے تمام جرائم پر اخلاقی یا مالی
پردہ ڈال کے وزیر اعظم بنا کے ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دلانے والی اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ بھی اب ان جگہوں پر موجود نہیں ہیں. اور واٹس ایپ نمبر تو ویسے ہی بند ہوئے پے ہیں، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. لہٰذا میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سپریم کورٹ سے وہ ریلیف ملے گا. لیکن ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ ہے سر، آئین اور قانون کو وہ مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ سمجھتی ہے، تو وہ جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. مگر آپ اس بات کو ذرا نوٹ کیجئے کہ عمران خان پاکستان کی عدلیہ کو یعنی کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ اس عدلیہ کو سیاست میں انوالو کرنے کی کھلا دعوت دے رہے ہیں کہ سانو بھائی سیاست کرن دی اجازت دواؤ، تاڈے موڈے تے رکھ کے میں جڑا نا اسلام آباد تے چڑھائی کرنی ہے. وہ یہ ایکچولی چاہ رہے ہیں. اب پتہ نہیں سپریم کورٹ اپنا موڈا استعمال ہون دے گی کہ نہیں ہون دے گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. میرے پاس جتنی انفارمیشن تھی اور جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں. اگر آپ کو میرے خیالات سے اتفاق ہے یا آپ اتفاق نہیں کرتے، دونوں صورتوں میں کومنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ.